أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بعد حمد و ثناء رب جلیل و ہدیہ صلاۃ و سلام و سید عالم آقائے دو جہاں رہبر انس و جاں شہنشاہ کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ جل شانہ کا بے پناہ احسان ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا ایک دفعہ پھر ہمیں سرکار مولوی کی یاد منانے کے لیے یہ عظیم الشان محفل منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ کو یہ عظیم توفیق عطا فرمائی کہ آپ دور دراز سے عین عید کے درمیان، عید کے دنوں میں، عید کے تیسرے دن موڑا شریف صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے سارا سفر طے کرتے ہوئے پہنچے۔ وہ دن کہ جب لوگ دور دراز سے چھٹیوں پر اپنے گھروں کی طرف جاتے ہیں کہ وہاں چند دن اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ گزاریں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مرتبہ اور وہ مقام عطا فرمایا، آپ کے دل میں وہ طلب عطا فرمائی، وہ جذبہ عطا فرمایا کہ آپ لوگ اپنے گھروں کو، اپنے گھر بار کو، اپنے اہل عیال کو چھوڑ کے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اس دور دراز علاقے میں اپنے پیر خانے میں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس سعی اور اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ حاضرین محترم، یقین کریں اور یہ بات غور سے سنیں کہ آپ کو کیسا لگے کہ اگر آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ آج کے دن آپ کا رب عرش بری پر بیٹھا آپ پر فخر کر رہا ہے۔ یقیناً وہ آپ پر فخر کر رہا ہے۔ میرے پیارے نسبت رسولی کے ساتھیوں، یہ کوئی لفاظی نہیں ہے، یہ کوئی تقریری مواد نہیں ہے، یہ کوئی میں فلسفہ نہیں بگاڑ رہا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن مسجد نبوی میں تشریف لے گئے۔ وہاں چند صحابہ اکرام ایک حلقہ بنا کر اکٹھے بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے۔ میرے آقا ان کے درمیان تشریف لے گئے اور آپ نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ یہاں مسجد میں اس وقت بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے غلاموں نے، آپ کے ساتھیوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ تم خدا کی قسم، یعنی اپنے رب کی قسم اٹھا کے کہو، اپنے رب کی قسم اٹھا کے مجھے بتاؤ کہ کیا واقعی تم اپنے رب کا ذکر اور شکر ادا کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہو؟ انہوں نے قسم اٹھا کے کہا کہ ہم اپنے رب کا ذکر اور شکر ادا کرنے کے لیے یہاں آپس میں بیٹھے ہوئے۔ تو میرے آقا نے انہیں بتایا کہ آسمان سے ایک فرشتہ ابھی میرے پاس آیا ہے اور اس نے آ کر مجھے یہ اطلاع دی ہے کہ مسجد نبوی میں آپ کے کچھ ساتھی حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور رب کی ذات عرش بری پر بیٹھی ان پر فخر کر رہی ہے۔ اس لیے میں اٹھ کر تمہارے پاس آیا ہوں یہ پوچھنے کے لیے کہ آخر ایسا کون سا کام تم کر رہے ہو کہ تمہارا رب آسمانوں پر بیٹھا تم پر فخر کر رہا ہے۔ حاضرین محترم، یہ بھی ذاکرین کی محفل ہے، یہ بھی شکر ادا کرنے والے کی محفل ہے۔ آج کے دن آپ بھی یہاں
شکر ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اس لیے یہاں جمع ہوئے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو ایسا عظیم رہبر اور رہنما عطا فرمایا، ایسا عظیم رہبر اور رہنما جس نے مخلوق اور خالق کا ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑ دیا، جس نے ہمارے دلوں کی صفائی کی اور اسے نسبت رسولی کے قابل بنایا، جس نے ہمیں نسبت رسولی کی عظیم دولت سے آشنا کیا۔ آپ سرکار مولوی رحمت اللہ علیہ کی ذات مبارک ایسے معمار اور ایسے کاریگر کی ذات تھی کہ جس نے مسجد تعمیر کرنی ہو اور اس کے سامنے بہت سارے پتھر پڑے ہو، اب یہ اس کی مرضی ہے کہ اس نے وہ پتھر ان پتھروں کے ڈھیر میں سے چننے ہیں، انہیں صفا کرنا ہے، انہیں تیار کرنا ہے، اور پھر ان میں سے چنے ہوئے چند پتھروں کو مسجد کی دیوار میں لگا دینا ہے، اور کسی پتھر کو مسجد کے صحن میں لگا دینا، اور ایسی نسبت قائم کر دینی ہے ان پتھروں کی کہ قیامت تک کے لیے وہ تعظیم کا مقام بن جائے۔ جو دیواروں پر لگے وہ رب کے گھر کی دیوار کے پتھر بن جائیں، جو زمین پر لگیں وہ مومنین کے لیے سجدہ گاہ بن جائیں۔ حاضرین محترم، یہ نسبت کا کمال ہے، اور یہ ہمارے سرکار مولوی رحمت اللہ علیہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اسی بات کی شکر گزاری کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں شکر کرتے ہیں جس نے ایسا رہبر اور رہنما میں عطا فرمایا کہ جب کہ دنیا میں راہزنوں کی کمی نہیں ہے جو رہبروں کا بھیس بھر کے پھرتے ہیں، لیکن میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے انسان کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اپنے رب کا، خدا کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ یعنی رب کی ذات احسان ماننے والوں کو، احسان مند لوگوں کو، ان لوگوں کو جو شکر گزار ہوتے ہیں انہیں پسند کرتی ہے۔ ان کا شکریہ قبول نہیں ہوتا کہ جو اپنے پر احسان کرنے والوں کو بھول جاتے۔ لہذا ہماری یہ محفل سرکار مولوی رحمت اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، اور اس کا بہترین طریقہ ہمارے پیر و مرشد غوث زمان قطب دوران شیخ شاہ غازی اعلیٰ حضرت الحاج پیر ہارون الرشید مدد اللہ علیہ نے ہمیں سکھایا، اور وہ عظیم طریقہ کیا ہے کہ ہم سارا سال قرآن کریم جمع کرتے ہیں، پوری دنیا میں قرآن کریم پڑھے جاتے ہیں، جمع کر کے آج کے دن یہاں بیٹھ کے ہدیتاً اور صحبتاً سرکار مولوی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اس سے بہترین شکریہ ادا کرنے کا اور بھلا کیا طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے پیر و مرشد کو جزائے خیر دے، جنہوں نے ہمیں یہ طریقہ اور یہ طریقہ عطا فرمایا کہ ہم نے سرکار مولوی کی شکر گزاری کے لیے قرآن کریم بھی پڑھ کے پیش کیے، ان کی درجات کی بلندی کے لیے بھی کہ قیامت تک ان کے درجات بلند ہوتے رہے، اور ایسا طریقہ اپنایا جس سے ہماری اپنی خطائیں، اپنی لفظشیں، اپنے گناہ، اپنی سیاکاریاں بھی رب ذوالجلال نے معاف فرما دی۔ حاضرین محترم، فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، اس آیت میں صرف ذکر کی اہمیت نہیں بلکہ شکر کی اہمیت بھی، یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا کتنا ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اگر رب کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے، یعنی اس کا طریقہ صرف اور صرف ذکر ہے، کیونکہ جب رب کی ذات کا شکر ادا کرنے کے لیے تم رب کا ذکر کرو گے تو وہ ذکر رب کی بارگاہ میں قبول ہوگا، اور اس کی قبولیت کی نشانی یہ ہے
کہ رب کی بارگاہ میں جیسے ہی وہ قبول ہوگا رب آپ کا ذکر کرے گا. یعنی آپ اس دنیا میں بیٹھے ہوئے رب کو یاد کر رہے ہوں گے. رب آپ کا شکریہ قبول کرتے ہوئے عرش معلیٰ پر آپ سے بہتر مجلس میں بیٹھا ہوا آپ کو یاد کر رہا ہے. آپ وہ خوش قسمت ہیں جن پر آج آپ کے رب کی نظر عنایت، جو اپنے رب کی توجہ کا آج کے دن مرکز ہیں، جن پر آپ کا رب آج کے دن فخر فرما رہا ہے. حاضرین محترم، وقت بہت ہی قریب ہے، لیکن چند باتیں کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ نماز میں کافی وقت ہے ابھی ادا کی جا سکتی ہے. اس لیے اس موقع سے فائدہ اٹھا کے چند باتیں ضرور کروں گا. اور وہ یہ کہ ہم جس ہستی کی یاد منانے کے لیے یہاں آتے ہیں ان کا مختصر تعارف اور ان کی حیات طیبہ کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے. جب بھی یہ دن منائے جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان کی زندگی کے واقعات کا تذکرہ کریں، بار بار انہیں ریپیٹ کریں، کیونکہ یہ سنت الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول اور محبوب بندوں کا قرآن میں بھی، ان کے اعمال صالح کا قرآن میں بھی بار بار ذکر فرماتا ہے. گویا یہ سنت الہی ہے کہ اچھے کام اور اچھے لوگوں کے کاموں کو بار بار ان کا تذکرہ کیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمارے دلوں کی بھی صفائی کرے. آپ کے مرشد پاک جن کی یاد میں آج آپ یہاں بیٹھے، وہ کیسی عظیم ہستی، جن کا بچپن، جن کی جوانی، جن کی ڈھلتی عمر اور آخری عمر تمام ہمارے لیے مشہد راہ. آپ نے سارے واقعات پڑھے ہوں گے، نسبت رسولی میں بھی پڑھے ہوں گے، خلفاء سے بھی سنے ہوں گے، لیکن میں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، اپنے تزکیہ نفس کے لیے، اپنے فرض کی ادائیگی کے طور پر انہی چند باتوں کو دہرا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حضرت خواجہ قاسم بابا جی رحمۃ اللہ علیہ جب دوسری مرتبہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں کیاں شریف حاضر ہوئے تو بابا جی کیاں شریف والوں کے حکم پر آپ سرکار موڑوی حضرت کی نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اپنے ساتھ لے. اس وقت سرکار موڑوی کی عمر تقریباً 8-9 سال ہے. بارگاہ مرشدی میں ہمارے بابا جی اور سرکار موڑوی پیش ہوئے، ملاقات ہوئی. لمبا واقعہ ہے، ٹو کٹ اٹ شارٹ، اتنا ان باتوں میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں سے جب آپ کو اجازت ہوئی آپ واپس موڑا شریف کی طرف روانہ ہوئے تو بابا جی کیاں شریف والے رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے لیے اپنی سواری بھیجی اور کہا کہ حضرت خواجہ محمد قاسم صاحب کے ساتھ ان کا بیٹا بھی آیا ہے جو بہت چھوٹی عمر کا، اس کے لیے یہ میرا گھوڑا لے جاؤ تاکہ وہ اس پر سوار ہو کے تو آگے جائے. وہ بچہ ہے، وہ چل نہیں سکے گا، بہت مشکل دشوار گزار راستہ. جب خادم وہ گھوڑا لے کر پیش ہوا اور عرض کی بابا جی خواجہ محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ سے کہ مرشد پاک نے آپ کے لیے اپنا گھوڑا بھیجا ہے تاکہ آپ کے فرزند ارجمند اس پہ سوار ہو کے تشریف لے جائیں، کیونکہ وہ چھوٹی عمر کے ہیں، وہ تھک جائیں گے. جب حضرت پیر نذیر احمد صاحب کو بتایا گیا تو حضرت پیر نذیر احمد صاحب ایک دم جھکے اور اس گھوڑے کے کھروں کو چوما اور چوم کے اس خادم کو کہا کہ جاؤ بابا جی کی خدمت میں عرض کرو کہ میری کیا مجال کہ میں آپ کے گھوڑے پر سوار ہوں، مجھے تو وہ چیز عطا فرمائے جو لینے کے لیے میں حاضر ہوا. آپ یقین کریں 8-9 سال کا بچہ اور کیا گفتگو کر رہا ہے. کیا یہ عام انسان کے الفاظ ہیں؟ نہیں. آج ہم اس ہستی کی یاد منانے کے لیے خادم نے اسی طرح جا کے بابا جی کے شریف والوں کی خدمت میں عرض کی اور کہا کہ وہ بچہ تو یہ بات کہتا ہے کھروں پر پیاز یہ کہتا ہے مجھے، میں تو جو چیز لینے آیا ہوں مجھے آپ وہ دیں.
میری تو ایسی کام مجال کہ میں آپ کے گھوڑے پر سوار ہو گیا. آپ نے فوراً خادم کو روانہ کیا کہ واپس بلاؤ خواجہ محمد قاسم کو، اس کے بیٹے کو بھی واپس بلاؤ. مرشد پاک کے حکم کے مطابق دونوں کو واپس بلایا گیا. دربار مرشدی میں حاضر ہوئے، پیش ہوئے. تو بابا جی صاحب کے نیچے والوں نے فرمایا بیٹھو، ساری بات پوچھی تو کہا کیسے ہی ہوا ہے. انہیں بٹھا دیا. خود آپ چارپائی پر تشریف فرما تھے، یہ سارے لوگ نیچے فرش پر بیٹھے آپ کے قدموں میں. تو آپ نے فرمایا کہ چارپائی لاؤ، لا کے یہاں بچھاؤ دربار میں. اس پہ سرکار موڑی کے متعلق کہا کہ اس پہ جو خواجہ محمد قاسم صاحب کا بیٹا ہے نذیر احمد، اس پہ بیٹھا. چارپائی لائی کی حکم دیا کہ اس پر بیٹھے. انہوں نے ہاتھ باندھ کر کہا کہ حضور میں آپ کے برابر کیسے بیٹھوں. پھر اپنی کمبلی عطا فرمائی. اس بچے کو یہ کمبلی دے کہ اس پہ بیٹھ جائے، فرش بہت ٹھنڈا ہے. سرکار مولوی نے وہ کمبلی اٹھائی اور اپنی گود میں رکھ دی چوم کر، اور کہا کہ سرکار یہ تو آپ کی کمبلی ہے، اس پہ میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں، مجھے تو وہ چیز دیں جس کے لیے میں آپ کے دربار میں حاضر ہوا. حضرت بابا جی کے یہاں شریف والوں نے سرکار مولوی رحمۃ اللہ علیہ کو، ہمارے رہبر اعظم غوث المعظم کو اپنے پاس بلایا اور بلا کے اپنی گود میں بٹھایا اور پوچھا کہ یہاں بیٹھو گے. آپ نے عرض کی ہاں یہاں ضرور بیٹھو. آپ نے پھر 7 دفعہ اپنا دست مبارک حضرت خواجہ پیر نذیر احمد سرکار مولوی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرہ اقدس میں پھیرا اور فرمایا کہ جاؤ 7 پشتوں تک تمہاری نسل سے بلا مشقت اللہ ولی پیدا کرے. یہ مطلب ہے صرف. حاضرین محترم، بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ عظیم ہستی ہے، اس کی پہچان دل میں لائیں، جس کی یاد کے لیے آپ بیٹھیں، اس کی زندگی کے لمحات آپ کو معلوم ہونے چاہیے. اور جوانی ایسی کہ جب چلے میں گئے تو 12 سال چلے میں رہے. یہ چلاگاہ قریب ہے، آپ لوگوں میں سے اکثر نے دیکھی. یہ جوانی تھی. آپ کے ہاتھ پر یاغستان کے لوگوں نے سلطانی بیعت کی، پوری ریاست قائم ہوگی. حضرت بابا جی صاحب خواجہ قاسم رحمۃ اللہ علیہ غوث الامت نے بلایا اپنے فرزند کو، اور جب یہ فیصلہ کر لیا تو انہیں اپنی جگہ مقرر کریں گے. تو حکم دیا کہ آپ کو وہ ولی عہد اپنا مقرر کر رہے ہیں، آپ کی دستار بندی کر رہے ہیں. اب آپ موڑ شریف میں آ کے رہیں، وہ ریاست اور وہ سلطانی وہ ساری آپ چھوڑ دیں. آپ نے وہ ساری چیزیں اپنے باپ کی جوتیوں پر قربان کر. حالانکہ تمام علماء اس وقت بیٹھے، مشائخ علماء خلفاء یہ کہتے رہے کہ حضور کبھی مومن ضعیف مومن سے بہتر ہوتا ہے، آپ یہ سارے کام وہاں بھی کر سکتے ہیں. لیکن ہرگز نہیں. اللہ کی رضا کی خاطر دنیا کی تمام لذتیں قربان کر دی، بادشاہتیں قربان کر دی، اور پھر جب اس مسند عالی پر بیٹھے تو ہمیں وہ چیز عطا فرمائی کہ جس کا آج ہم یہاں بیٹھ کے شکریہ ادا کر رہے ہیں، شکر گزاری کر رہے ہیں. آپ نے ہمیں سکھایا، بتایا کہ خواہ محی الدین چشتی اجمیری ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، شہاب الدین سہروردی ہوں، بہاؤالدین نقشبند ہوں، یہ سارے اولیاء کرام جو دنیا میں تشریف لائے، جنہوں نے تبلیغ دین کی، جنہوں نے لوگوں کو تزکیہ نفس کیا، ان کے پیغام کی اصل نسبت رسولی تھی. یہ نسبت رسولی کا ہی درس دیتے رہے. لیکن بعد میں ان کے عقیدت مندوں نے اپنے اپنے حلقے میں اپنے اپنے سلسلوں کا نام ان کے نام سے جوڑ دیا. لہذا اصل چیز جو ہے وہ نسبت رسولی ہے. خواہ چشتی ہو، چاہے قادری ہو، خواہ نقشبندی ہو، خواہ سہروردی ہو، حاصل جو ہے تصوف کا، حاصل تصوف کا صرف اور صرف
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں سے نسبت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم سب کے حقیقی رہبر و رہنما، ہمارے حقیقی پیر و مرشد صرف اور صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حقیقی رہبر و رہنما اور حقیقی پیر و مرشد صرف اور صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس. اور نسبت رسولی اس لیے ضروری ہے حاضرین محترم، یاد رکھیں اور یہ بات ذہن نشین کر لیں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے ساتھ نسبت رکھنے والوں کو، اپنے محبوب کے غلاموں کو کبھی بھی شرمندہ اور رسوا نہیں ہونے دیتا، نہ اس دنیا میں اور نہ آخرت میں. اس دنیا میں بھی مالا مال فرماتا ہے، شرم پردے سے، عزت آبرو سے اور وقار سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی بندگی اور اپنے حبیب کی غلامی میں زندگی کے اس سفر کو تمام کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور قیامت والے دن اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے بہرہ مند فرما کے اپنی بنائی جنت کو اس بندے کا مقام کرتا ہے. یہ نسبت رسولی کا احسان ہے. اور سب سے بڑا احسان آخر میں جو سرکار مولوی نے ہم پر کیا، یہ اپنی دور اندیشی سے، اپنی مردم شناسی سے، اپنے قلب کی باطنی نظروں سے دیکھتے ہوئے انہوں نے شیر شاہ غازی اعلیٰ حضرت الحاج پیر ہارون رشید مدد اللہ علی کو اس عظیم چمنستان کا اور اس نسبت رسولی کے پودے کا محافظ بنایا، جنہوں نے ایسی باغبانی اور آبیاری کی اس نسبت رسولی کے پودے کی کہ جو آج ایک عظیم شجر کی صورت اختیار کر گیا ہے، جس کے سائے کا فیض دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گیا. الحمدللہ یہ ہمارا تعلق، ہماری نسبت ان عظیم ہستیوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمارا انجام بھی انہی ہستیوں کے ساتھ کرے اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب سارے مل کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں. یا اللہ العالمین، تیرا احسان ہے، تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے، تیری مہربانی ہے کہ تو نے اپنے عظیم احسان کے صدقے ہمیں عظیم محفل عطا فرمائی، جس میں تقریباً 3 کروڑ 71 لاکھ قرآن پاک پڑھ کے ہم ہدیۃً تحفۃً سرکار مولوی بوڑھے کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. الہ العالمین نے قبول اپنی بارگاہ. الہ العالمین، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہم تیرے سیاہکار بندے ہیں، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں جو تیری بارگاہ میں پیش کر سکے. نہ ہمیں مانگنے کا طریقہ ہے، نہ ہمیں مانگنے کا طریقہ ہے مولا، نہ ہمارے پاس کوئی عبادت ہے، نہ کوئی ریاضت ہے. بس تیری بارگاہ میں جھولی پھیلا کے بیٹھے ہیں کہ تیرے محبوب کے غلام ہیں، تیرے محبوب سے نسبت رکھنے والے. الہ العالمین، تیری ذات ستار و عیوب ہے، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال. یا غفار الذنوب، ہمارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے. یا سلیم الاحسان، تو نے ہمیشہ ہم پر احسان فرمایا ہے، تا در میں مرگ احسان فرمائیں اور مرنے کے بعد بھی اپنے محفلات کا سلسلہ جاری و ساری رکھیں. مولا کریم، ہمارے ماں باپ، ہمارے اہل و عیال، ہمارے بیوی بچے، ہمارے بہن بھائی، ہمارے دوست احباب، ہمارے چاہنے والے، سب پر اپنا رحم کرم مہربانی احسان فرما مولا. مولا کریم، تیرے دربار میں، تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں مولا. مولا، ہم تجھ سے تھوڑا نہیں مانگتے، تجھ سے بہت مانگتے ہیں. اپنی رحمتوں کی
بارش فرما الہ العالمین ہماری عزتوں کی حفاظت فرمانا مولا ہمارا شرم پردہ رکھنا مولا ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا مولا ہمیں غنی فرما یا اللہ محتاجوں کو غنی کر یا الہ العالمین اس محفل میں بیٹھے ہوئے اور اس محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے پیاروں کو کسی کا محتاج نہ کرنا اگر محتاج ہو تو صرف تیرے اور تیرے حبیب کے اور کسی دنیا دار کا محتاج نہ کرنا مولا کریم صحت اور تندرستی عطا فرما مولا کریم دشمنوں کو زیر فرما الہ العالمین اپنے اس راستے کی محبت ہمیشہ ہمیشہ ہمارے سینوں میں روشن رکھنا مولا کریم ہمیں اپنا عبادت گزار بندہ بنا اپنا شکر گزار بندہ بنا مولا ہمارا تعلق اپنے پیر خانے سے قائم رکھ ہمیں اس رابطے ہمارے اس رابطے کو مضبوط فرما مولا نسبت رسولی پر استقامت عطا فرما مولا زندگی بھی نسبت رسولی پر عطا فرما موت بھی نسبت رسولی پر عطا فرما الہ العالمین اس عرصے میں بہت سے لوگ خلفاء وفات پا گئے ہیں تیرے پاس چلے گئے تو نے پاس بلا لیا ان کے درجات بلند فرما علامہ عبدالخالق صاحب خلیفہ ضمیر صاحب چودھری ظہور صاحب صاحب بھگت شہزاد صاحب اور بہت سے لوگ جن کے فضل ذکر نہیں کیا جا سکتا بہت سے لوگ الہ العالمین وہ انسان سے خطائیں ان سے بھی سرزد ہوئی مولا تو معاف کرنے والا ہے تو غفور الرحیم ہے ان کی ساری خطائیں غلطیاں معاف فرما کے انہیں صاف ستھرا کر کے اپنی بنائی جنت کو ان کا مقام فرما الہ العالمین لنگر کی خدمت کرنے والوں پر اس کے احسان اور مہربانی پر جنہوں نے جانی اور مالی خدمت کی مولا انہیں ان کی خدمت سے بڑھ کے عطا الہ العالمین آج جو لوگ تیری بارگاہ میں تیری رضا کی خاطر یہ سفر اختیار کرتے آئے مولا ان کے دامن بھر کے ان کو یہاں سے ان کو نور علی نور کر کے یہاں سے مولا یہ مانگتے ہوئے آئے ہیں یہ بانٹتے ہوئے جائیں رب انی مغرور انت رب انی لما انزلت الیک من خیر رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.